اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بند متعلق کا شکر ہے، اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بہترین انداز سے برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، امام حسین کی عزاداری کے ایام آتے ہیں، ایک سوال جو ہمارے اذہان میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو خاص طرز کے ساتھ ہم عزاداری کو برپا کرتے ہیں، یہ خاص رسومات کے ساتھ عزاداری کو برپا کرتے ہیں، جن رسومات کو، جن طریقہ کار کو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا اور ان سے پایا کہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ بھی اسی انداز سے اس عزاداری کو کرتے تھے، اور پھر ہم نے اسی کو کنٹینیو رکھا اسی انداز کے ساتھ۔ تو ایک بہت بنیادی سوال جو اذہان میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو طرز عزاداری ہے، یہ جو رسومات عزاداری ہیں، کیا یہ ہمارے آبا و اجداد کی ایجاد کردہ ہیں؟ کیا یہ آبا و اجداد نے اپنی جانب سے ان کو بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کنٹینیو کیا، یا نہیں بلکہ یہ رسومات عزاداری، یہ طرز عزاداری وہ ہیں کہ جن کی روایات سے ہمیں تائید ملتی ہے، جن کے بارے میں جب سیرت ائمہ علیہم السلام کا انسان مطالعہ کرتا ہے، احادیث ائمہ علیہم السلام کا انسان مطالعہ کرتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ اسی انداز سے عزاداری کو برپا کیا جائے، اسی انداز سے عزاداری کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو کیا یہ اپنی ہماری جانب سے ہے یا نہیں بلکہ ائمہ علیہم السلام کی خواہش بھی ہے؟ اور کیونکہ خاص طور پہ کہیں ان کو برپا کرتے ہوئے، ان رسومات کو ادا کرتے ہوئے، کیا ہماری کیفیت ایسی تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس چیز کی اتباع کیجیے، اس چیز کی تابع بنیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ اللہ کے نازل کردہ شے کی اتباع کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا آج جو ہم ان رسومات کے ساتھ عزاداری کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، کیا یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں اور ہماری کیفیت ان کفار کی طریقے سے ہے یا نہیں؟ یہاں پہ اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں کہ ہم اس انداز سے عزاداری کو انجام دیں، لہٰذا آپ کے سامنے ارادہ کیا کہ ایک ایک کر کے جو رسومات عزاداری ہم برپا کرتے ہیں، جس انداز سے عزاداری ہم کرتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کیا جائے، اور ان کے پیچھے کیا روایات ہیں، کیا ائمہ علیہم السلام کی خواہشات ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب جب ہم مجالس عزا برپا کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قصہ، یعنی ایک حدیث کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ایک فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ایک آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور تفاسیر کو دیکھیں اور ان کتابوں کو پڑھیں کہ جن کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو وہاں پہ تو ایسی بہت ساری روایات ہیں جہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے۔ قرآن کی جانب نگاہ کریں تو ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کا شان نزول ہمارے پاس تفاسیر میں موجود ہے۔ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا اور اس کو بار بار اپنی ہر مجلس میں پڑھتے ہیں، اور بار بار جو ہے وہ اس کی تکرار کرتے ہیں، جبکہ ایک دفعہ سن چکے ہیں، اس کے الفاظ بھی یاد ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تکرار کی جاتی ہے؟ اور کیا یہ اہل بیت علیہم السلام اس طریقے سے چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ ہماری تمام گفتگو کا محور اسی چیز کے اوپر موقوف ہوگا۔ لہٰذا اب جب حدیث قصہ کے معاملے میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک بنیادی ترین چیز وہ کیا کہ جب ہم خود حدیث قصہ کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ اس خبر کو، یعنی تمام روایات اپنے مقام پہ، تمام آیات کے شان نزول اپنے مقام پہ، لیکن رسول خدا کی خواہش تھی کہ یہ جو الفاظ ابھی ادا ہو رہے ہیں اس کی بار بار محافل کے اندر تکرار کی جائے۔ لہٰذا حدیث قصہ کے آخری حصے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کس طریقے سے جواب دیا، خود حدیث قصہ کے آخری حصے میں جملات اللہ کے نبی کے موجود ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے مبعوث حق کے اوپر مبعوث کیا نبی کے بنا کے،
اور جس نے مجھے جو ہے وہ رسالت کے اوپر چن لیا رسالت کے لیے، ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کہ جو یہ خبر بیان ہو رہی ہے، یہ خبر کسی بھی محفل میں، محفل یعنی جہاں لوگ جمع ہوں، وہاں پہ یہ خبر نہیں پڑھی جائے گی، مگر یہ کیا کہ وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، ایک ایسی محفل ہو کہ جہاں پہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد اس حدیث کو پڑھیں، اس خبر کو پڑھیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ الا ونزلت علیہم الرحمہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال ان کے اوپر رحمت کو نازل کرے گا۔ وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ آ کے ان کو گھیر لیں گے۔ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ان کے لیے استغفار کریں گے یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، یعنی محفل سے اٹھ کے برخاست نہ کر دیں۔ جب تک محفل یہ باپا رہے گی، اور جس محفل میں حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی، ملائکہ گھیر لیں گے، اور ملائکہ گھیرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کریں گے جب تک وہ محفل موجود ہے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ مجالس کے آغاز میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، تاکہ نتیجہ کیا ہو کہ جب تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات نے پھر سے سوال کیا، فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا رب الکعبہ، کیا کہ اگر ایسا ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے تو اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم یہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر سے بیان کیا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اے علی، پھر وہی الفاظ کا تکرار کیا کہ اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث بر رسالت کیا حق کے ساتھ، جس نے میرا انتخاب کیا رسالت کے لیے، کہ جب بھی اس حدیث کو، اس خبر کو کسی محفل میں پڑھا جائے دنیا کے اندر، ایک ایسی محفل کہ جہاں ہمارے شیعہ موجود ہوں، ہمارے چاہنے والے موجود ہوں، تو اللہ کے رسول اب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کس انداز میں؟ وفیہ محموم الا وفرج اللہ حما، اگر اس میں کوئی غم زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، اگر کوئی غم زدہ ہے تو اللہ اس کے غم کو دور کرے گا۔ ولا طالب حاجتا الا وقضى اللہ حاجتہ، اگر ان میں کوئی کسی حاجت کا خواہش مند ہے، اس کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہے، تو خداوند متعال اس کی حاجت کو قبول کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ حدیث، خاص طور پہ حدیث قصہ، روایات بہت ساری ہیں، قرآن کی آیات کے نزول بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو حدیث قصہ ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی تلاوت جو ہے وہ محفلوں میں کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے جو نصاب قرار دیا اپنی مجالس کا، وہ اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق قرار دیا، لہٰذا ہم بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ کیفیت ہے، اور اس کے اوپر مولا کائنات کا جواب کہ اگر ایسا ہے تو ہم اور ہمارے شیعہ یقیناً کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہو گئے۔ مولا کائنات بھی اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ ایک جانب یہ اس کی اہمیت ہے، دوسری جانب اس حدیث قصہ کی اہمیت کیا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کی حقانیت کی بہترین انداز سے دلیل ملتی ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم نے اس کو اپنی مجالس کا نصاب قرار دیا، اس حدیث کی تلاوت کو رسم بنا دیا، تو خود بخود اس حدیث کی تلاوت جیسے ہی رسم بنی، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اہل بیت کی حقانیت کے لیے بہترین دلیل آ گئی۔ اور خاص طور پہ کیسی دلیل کہ جو اس چیز کو بھی بیان کرتی ہے کہ اہل بیت کون ہے، جو اہل بیت کی عصمت و طہارت کے اوپر بھی دلیل بنتی ہے۔ یہ خود بخود ہمیں دلیل بچوں کے ذہن میں اس طریقے سے پہنچ گئی۔ اور خاص طور پہ حدیث قصہ کی انتخاب اس معاملے میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے الفاظ کم و بیش، یعنی ہو سکتے کہ روایات میں کسی روایت میں لفظ زیادہ ہو، کسی روایت میں کم ہو، ان الفاظ کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی جب ہمارا بچہ اس حدیث کو سنے گا، اس کے ذہن میں یہ مطالب بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد کبھی جو ہے وہ اسکول، کالج اور مختلف مقامات پہ اس سے سوال کیا جائے گا، تو اس کے پاس ایک بہترین دلیل ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کہاں پہ موجود ہے؟ صحیح مسلم میں جناب عائشہ سے روایت ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 190۔ ابن حجر عسقلانی کی کتاب صواعق محرقہ میں روایت ہے، صفحہ نمبر 143 کے اوپر۔ اسی طریقے سے ابن عثیر جو اکابر اہل سنت میں سے ہیں، علماء میں ایک خاص نام ہے ان کا،
ان کی کتاب اسد الغابہ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 میں یہ روایت موجود ہے۔ ہاں الفاظ کا بعض ایک جگہ فرق ہے، ہمارے یہاں کچھ طویل ہے، ان کے کچھ قصیر ہے، لیکن یہ روایت اس انداز سے ان کے ہاں موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین فائدہ ہے اس چیز کو رسم کے اندر ڈھالنے کا۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہوتی ہے ہماری مجالس اعضاء کے اندر، اور جو گویا ایک جز ہے، اہم ترین جز ہے مجلس کا، وہ کیا ہے؟ سلام اور مرثیہ۔ یعنی سلام اور مرثیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر پڑھنے والا اہل بیت علیہم السلام کے لیے، خاص طور پہ امام حسین کی مصیبت کے لیے اشعار کو پڑھتا ہے، ان باتوں کو پڑھتا ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کی مصیبت ہے، اس روایات کو اشعار کی صورت میں ڈھال کے پڑھتا ہے۔ اور یہ وہ مجلس کا اہم ترین حصہ ہے کہ جس کو کہا جائے کہ مجلس کا بنیادی ترین عنصر ہے، اور بلکہ نہ صرف ہماری مجالس کا، اگر ہم روایات کو دیکھیں اور ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں جس انداز سے مجالس اعضاء کو بپا کیا جاتا تھا، اس زمانے میں جا کے روایات کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام جب امام حسین کے لیے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ جب ان روایات کو ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تو مجالس کے اندر ہوتے ہی امام حسین کے لیے اشعار تھے، یعنی جس طرز سے آج ہمارے ہاں مجلس ہے، اس کے بجائے ان کے ہاں صرف امام حسین کی مصیبت پہ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس کا بیسک ترین جز ہے، بنیادی ترین عنصر ہے، یعنی جس کے بغیر ائمہ علیہم السلام کے نزدیک گویا مجلس ہی نہیں ہے۔ مجلس کب بنے گی؟ کہ جب امام حسین کے لیے جو ہے وہ امام حسین کی مصیبت میں اشعار پڑھے جائیں۔ یہاں تک کہ روایات موجود ہیں کامل الزیارات کے اندر۔ کس انداز سے روایت ہے؟ ابو ہارون مکفوف، امام صادق کے وہ صحابی کہ جو نابینا صحابی تھے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ امام حسین کے لیے اشعار کہا کرتے تھے۔ روایات موجود ہے کہ یہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے سوال کیا، یا ابا ہارون انشدنی فی الحسین، اے ابو ہارون حسین ابن علی کی مصیبت میں اشعار کہو۔ تو روایت بیان کرتی ہے فانشدت، تو ابو ہارون کہتے ہیں میں نے اشعار کہے۔ اور کامل الزیارت کے اندر ہی باب نمبر 33 یعنی چیپٹر نمبر 33 کے اندر یہ روایت نقل ہے، جہاں پہ اس چیپٹر کے اندر اس روایت کو 2 دفعہ نقل کیا ہے، یعنی اس کی سند کے اعتبار سے اتنا قوی یہ روایت ہے کہ اس کو 2 دفعہ ایک ہی چیپٹر کے اندر نقل کیا ابن قولوی نے، اور کامل الزیارت جو اہم ترین کتاب ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ جب انہوں نے اشعار کہے تو یہ اشعار کہنے کے بعد امام نے گریہ کیا، گریہ کے بعد کہا کہ ابو ہارون اس طریقے سے اشعار نہ کہو، بلکہ کس طریقے سے کہو، کما ترثیہ عند قبر، کہ جس طریقے سے تم امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ اشعار جا کے پڑھتے ہو۔ اب یہ چیز جو ہے صرف ابو ہارون جانتے تھے، یعنی ابو ہارون کے گویا عبادات کے راز میں سے تھا کہ امام حسین کی قبر پہ جا کے امام حسین کے غم میں اشعار کہیں۔ تو پھر روایت بیان کرتی ہے کہ ابو ہارون نے پھر سے اشعار کہا، اور بعض ایک روایات کے اندر ہے کہ انشدہ بالرقہ، اے ابو ہارون جس الفاظ کو تم نرم کر کے اور جو ہے وہ ایک لے کے ساتھ پڑھتے ہو، اسی انداز سے آقا حسین کے اوپر اشعار کہو۔ یعنی ائمہ علیہم السلام خاص طور پہ چاہتے ہیں جس انداز سے ہمارے مرثیے کے اندر، سلام کے اندر ایک خاص ٹون کو اختیار کیا جاتا ہے، ایک آواز کو نرم کیا جاتا ہے اور گلے میں گھما کے اس آواز کو نکالا جاتا ہے، امام کیا چاہ رہے ہیں کہ ابو ہارون تم اسی انداز سے آقا حسین کے اوپر کیا کرو، اشعار کہو۔ یہاں تک کہ ابو ہارون بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کی بارگاہ میں ایک اور قصیدہ پیش کیا، اسی قصیدے کو اور کچھ اشعار پیش کیے، یہاں تک کہ مجھے پردے کے پیچھے سے اہل بیت علیہم السلام کی خواتین کے رونے کی آواز آئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی خواہش تھی آ کے اپنے اصحاب کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں ان سے کہ اشعار پڑھو۔ یہاں تک کہ خود اسی کامل الزیارت کے اندر زید حشام سے بھی روایت ہے کہ امام صادق نے ان سے کہا کہ اشعار پڑھو۔ ابو عمارہ سے روایت ہے کہ یعنی مختلف مواقع پہ امام اس انداز سے اپنے ہی گھر کے اندر مجلس کو انعقاد کرتے تھے، اور مجلس کا انعقاد کے ساتھ ان شعراء سے اشعار پڑھواتے تھے۔ کس چیز کے اوپر؟ امام حسین کی مصیبت کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ابو شعبہ سے روایت ہے، ابو شعبہ بھی امام حسین کے غم میں اشعار کہنے والے میں افراد میں سے تھے۔ امام رضا کے زمانے میں آ جائیں تو جناب دیعبل سے روایت ہے، جناب دیعبل بھی جو ہے وہ امام حسین کے غم میں اشعار کہتے تھے۔ تو اس انداز سے ہمیں مختلف انداز سے روایات مل جاتی ہیں۔ یہاں تک روایت بیان کرتی ہے کہ جب ابو ہارون نے اشعار کہے، امام نے گریہ کیا، پردے کے پیچھے سے اہل بیت کی خواتین کے گریے کی آواز آئی،
تو امام نے جب انہوں نے اشعار پڑھ لیے اور گریہ ہو گیا، اس کے بعد امام نے کہا کہ یا ابا ہارون من انشد فی الحسین شعرا، اے ابو ہارون جو امام حسین کی مصیبت پہ اشعار کہے، فبکا و ابکا عشرہ، خود بھی گریہ کرے اور 10 سننے والوں کو گریہ کرائے، کتبت لہ الجنہ، ان سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جنت خداوند متعال واجب کر دے گا ان کے اوپر۔ ومن انشد فی الحسین شعرا فبکا و ابکا خمسہ، جو امام حسین کے اوپر اشعار کہے اور خود بھی روئے اور 5 لوگوں کو رلائے تو خود کتبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت کو واجب قرار دیا جائے گا۔ پھر بیان کیا من انشد فی الحسین شعرا فبقا و ابقا واحدہ، جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر اشعار کہے، خود بھی گریہ کرے اور ایک شخص کو گریہ کرا دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کتبت لہم الجنہ، ان دونوں کے لیے جنت جو ہے وہ واجب قرار دی جائے گی۔ پھر بیان کیا من ذکر الحسین عندہ فخرج من عینہ من الدموع مقدار جناح ذباب، کہ جو امام حسین کا ذکر جس کے سامنے کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ کانا ثواب علی اللہ عز وجل، خداوند متعال اس کا ثواب اللہ کے اوپر، یعنی اس کا ثواب جو ہے محفوظ ہو جائے گا، یعنی اللہ کے ذمے اس کا ثواب ہے۔ ولم یرضى له بدون الجنہ، اور خداوند متعال اس سے بغیر جنت کے راضی نہیں ہوگا، یعنی جب تک جنت میں نہ اس کو بھیج دے، خدا جو ہے وہ اس کے اس عمل سے جو ہے وہ اس مقام پہ اس کا عمل پہنچ گیا کہ خدا لازمی طور پہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو اس انداز سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کتنی خواہش کرتے تھے کہ محافل کے اندر اور خاص طور پہ امام حسین کے نام پہ جب جمع ہوا جائے تو اشعار پڑھے جائیں، ایک خاص لے کے ساتھ پڑھے جائیں، اور جو ہے وہ امام حسین کے اس انداز سے ذکر ہو۔ تو یہ ہمارا جو رسم موجود ہے مرثیہ پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی، یہ انہی روایات سے لے کے ہم نے اس کو اس انداز سے امپلیمنٹ کیا۔ دوسری اہم ترین جو جز ہوتا ہے ہماری مجالس کا، وہ کیا ہے؟ حدیث پڑھنا۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ اب اس کے اندر بیان کرنے والا کیا بیان کرتا ہے؟ بیان کرنے والا امر امامت کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اور امر امامت کے اوپر کس انداز سے گفتگو کرتا ہے؟ اس کے 2 بنیادی عنصر ہوتے ہیں۔ پہلا عنصر یہ ہوتا ہے کہ فضائل امام کو پڑھا جائے، فضائل اہل بیت علیہم السلام کو پڑھا جائے، جس کا بہترین فائدہ کیا ہوگا؟ جس کا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والا معرفت امام لے کے اٹھے گا، جب اس مجلس میں آئے گا تو اس کی معرفت امام میں ایک خاص اضافہ ہوگا۔ ایک جانب یہ، دوسری جانب امر امامت کس انداز سے زندہ ہوتا ہے؟ امر امامت اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو مجلس کے اندر بیان کرتے ہیں، ان کے فرامین کو بیان کرتے ہیں، ان کے اقوال کو بیان کرتے ہیں، تاکہ جس کے ذریعے سے کیا ہو؟ آنے والا اہل بیت کی تعلیمات لے کے اٹھے۔ اب یہ بھی وہ شے ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں بہت زیادہ قیمتی تھی، یہاں تک کہ عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، کیا بیان کرتے ہیں؟ من تذکر مصابنا فبقا وابقا لم تبقی عینہ یوم تبقی العیون، کہ جو جس کے سامنے ہماری مصیبت کو پڑھا جائے، اس کو بیان کیا جائے تو یہ گریہ کرے یا گریہ کرائے، تو اس کی آنکھ اس دن جب تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، یعنی قیامت کے دن اس کی آنکھ گریہ نہیں کرے گی، یہ یعنی ایک امان الہی کے اندر ہوگا۔ پھر بیان کیا من جلسہ مجلسن، جو ایک ایسی محفل میں بیٹھے کہ جس محفل میں یحییٰ فیہ امرنا، جس کے اندر ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، جس محفل کے اندر ہمارے امر کے اوپر جو ہے وہ احیاء کیا جا رہا ہو، اس کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اس کا دل خدا زندہ رکھے گا۔ کیوں؟ تو ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے تھے جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کے امر کو زندہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے معانی الاخبار کے اندر امام رضا علیہ السلام سے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کو سنا کہ امام بیان کرتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خداوند متعال ایک ایسے شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ کیف یحیی امرکم، اے ابن رسول خدا، یہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس امر کو زندہ کریں اور ہم بھی اس خدا کی رحمت کے اندر شامل ہو جائیں؟ تو کیا امام نے بیان کیا؟ یتعلم علومنا ویعلمہم الناس، کہ یہ امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ امر اس انداز سے زندہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے امر کو انسان سیکھے، اس کی تعلیم کو حاصل کرے، ویعلمہم الناس، اس کے بعد اس امر کو لوگوں کو سکھائے۔
جیسے یہ کام کرے گا، یہ دو کام کرے گا، اس کے ذریعے سے ہمارا امر زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ کام کیسے کرے، کیسے سیکھے اور کیسے سکھائے، یہ بھی امام نے بیان کیا۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، کہ دیکھو اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائی اور رعنائی کو جان لیں، ہماری کلام کی خوبصورتی کو جان لیں، لَتَّبَعُونَا، تو یہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے، خود بخود ہماری پیروی کریں گے۔ یعنی کیا کریں، احادیث امام کو انسان پڑھے اور احادیث امام کو انسان بیان کرے، جیسے یہ دو کام ہوں گے امر امامت زندہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ایک اور اہم جز ہوتا ہے حدیث کا، جس کی جانب پہلے بھی اشارہ کیا، فضائل آل محمد علیہ السلام، کہ جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو خود امر امامت کے اندر بھی شامل ہے، اور جس کی سبب سے خود بخود انسان کی معرفت امام کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس عنوان کے اوپر بات کی جائے کہ روایات کے اندر کس قدر اہمیت ہے فضائل امام علیہ السلام پڑھنے کی، خاص طور پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل پڑھنے کی، تو اس کے لیے ایک ویڈیو تو بہت کم ہے، یعنی روایت اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک بہت زیادہ وقت چاہیے صرف ان روایات کو بیان کرنے کے لیے کہ مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ اب تمام روایت تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، مگر ایک روایت تبرکاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ کتنا ثواب ہے مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کا۔ روایت ہے جامع الاخبار کے اندر بھی موجود ہے، روضۃ الواعظین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طریقے سے میاں مناقب من مناقب امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول بیان کرتا ہے ان اللہ تعالی جعل لاخی فضائل لا تحصى کثرا، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں، اتنی فضیلتیں قرار دی ہیں کہ ان کی تعداد کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بیان کیا فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو پڑھے، اس کا ذکر کرے، مقرم بہا، کس انداز سے، یہاں پہ ہاں یہ قید موجود ہے کہ اس کا اقرار بھی کرتا ہو، یعنی صرف فضیلت پڑھ نہیں رہا ہو بلکہ امام کی امامت کا قائل بھی ہو، ان کی ان فضائل کا اقرار بھی کرتا ہو۔ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خداوند متعال اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور زندگی میں آنے والے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ البتہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول گناہ انجام دینے کا پروانہ دے رہے ہیں، ایک خاص معنی اس جانب جو ہے وہ اس وقت جانا مقصود نہیں ہے، لیکن خدا کیا کرے گا، گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آئندہ بھی، یہ الفاظ روایت کے موجود ہیں۔ پھر بیان کیا کہ من قطب فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو لکھے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی تلک الکتابۃ رسم، کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ سیاہی موجود رہے گی، یعنی کسی نے اپنی کتاب میں مولا کائنات کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو لکھا، جب تک یہ سیاہی موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر بیان کیا ومن اذقع الى فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ ذنوب التی اکتسبها بالاستماع، کہ جو علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو سنے، یعنی کانوں سے سنے اس فضیلت کو، نتیجہ کیا ہوگا، خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے کانوں سے انجام دیے ہیں۔ پھر بیان کیا من نظر الی کتاب فیہ فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ لہ ذنوب التی اکتسبها بالنظر، کہ اگر کوئی علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو پڑھے، ایک ایسی کتاب کی جانب نگاہ کرے کہ جہاں مولا کائنات کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، تو خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا کہ جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں۔ اس انداز سے ہمارے پاس روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے بیان کیا النظر الی علی بن ابی طالب علیہ السلام عبادہ، علی کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے، وذکرہ عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ولا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خداوند متعال کسی بھی انسان کے ایمان کو، کسی بھی عبد کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ علی کی ولایت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور علی کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتا ہو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ایمان خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب ان روایات سے بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں اور جب ذکر ہو تو مولا کائنات کی فضیلتوں کا ذکر ہو، لہٰذا ہمارے یہاں بھی یہ رسم بن گئی کہ جیسے ہی ہم مجالس ادا کو منعقد کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، خود بخود مولا کائنات کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مولا کائنات کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک جانب حصول ثواب بھی ہوتا ہے
اور ایک جانب اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ امر امامت زندہ ہوتا ہے، جو ائمہ علیہم السلام کی بنیادی ترین خواہش ہے۔ اس کے بعد جو حدیث کے آخر میں جو اہم ترین جز ہے ہمارے ہاں، اور وہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت بیان کرنے والا مصیبت کو بیان کرے اور لوگ اس مصیبت کے اوپر گریہ کریں۔ اب یہ تو وہ شے ہے کہ جس کی اہمیت اتنی واضح ہے کہ اگر اس کو نہ بھی بیان کیا جائے تو کافی ہے، لیکن پھر بھی کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پہ یہ بنیادی ترین عنصر ہے، یعنی اس مجلس میں آنے کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہدف یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کو بیان کیا جائے، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی۔ اور یہ وہ حصہ ہے کہ گویا جو شہزادی کی خواہش تھی، کس انداز میں ہمیں وہ جو مشہور و معروف روایت ہے جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر نقل بھی کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے بعد شہزادی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اور پوری روایت ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے، مصیبت کا بیان ہوا، شہزادی نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد سوال کیا یا ابتا فمن یبقی علیہ، اے اللہ کے رسول کہ جب زمانہ یہ ہوگا کہ نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے، یہ تمام افراد نہیں ہوں گے، تو کون ہوگا جو اس میرے بیٹے کے اوپر گریہ کرے گا؟ ومن یلتزم باقامت العزاء لہ، اور کون ہوگا کہ جو میرے بیٹے حسین کے لیے عزا کو بپا کرے گا، یعنی اس انداز سے جمع ہوگا کہ ان کے یہاں پہ امام میرے اس بیٹے کی مصیبت کو بیان کیا جائے۔ تو شہزادی کیا چاہتی ہیں کہ جب مؤمنین جمع ہوں تو وہاں پہ کیا چیز ہو؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا بیان ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ایک قوم ہوگی جس کے مرد جو ہے وہ ہم اہل بیت کے مردوں کے اوپر گریہ کریں گے، اور کیا ہوں گے جس کی عورتیں عورتوں کے اوپر گریہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے جملے ہیں کل من یبقی منہم علی مصاب الحسین، کہ جو بھی حسین کی مصیبت کے اوپر گریہ کرے گا اخذناہ بیدہ وادخلناہ الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں وارد کروں گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ائمہ علیہم السلام چاہتے ہیں کہ لوگ جمع ہونے کے بعد اس انداز سے آقا حسین اور اہل بیت کی مصیبت کو بیان کریں۔ اسی طریقے سے اس کے متعلق کامل الزیارت کے اندر روایت موجود ہے کہ ما من باق یبقیہ الا وقد وصل فاطمہ علیہ السلام، کہ جو بھی گریہ کرنے والا گریہ کرتا ہے اہل بیت کی مصیبت کے اوپر، اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے اوپر، اس کا براہ راست رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ جناب سیدہ سے، واسعدہا وعلیہا ووصل رسول اللہ، اور خود بخود براہ راست پہنچ جاتا ہے کس تک؟ اللہ کے رسول کے اوپر۔ وعد حقنا، امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق کو ادا کر دیتا ہے۔ پھر بیان کیا وما من عبد يحشر الا وعيناه باقية الا الباقين على جد الحسین علیہ السلام، کہ جب خداوند متعال لوگوں کو محشور کرے گا، ان کی قبروں سے اٹھائے گا، تو تمام آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی سوائے کہ اس آنکھ کے، اس آنکھ کی جو ہمارے جد حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے والی تھی۔ یعنی جو دنیا میں امام حسین کے اوپر گریہ کرے گا، اس کے اوپر لطف الہی یہ ہوگا، کرم الہی یہ ہوگا کہ وہ اس دن جس دن تمام آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی، یہ گریہ نہیں کرے گا۔ پھر کیا بیان کیا کہ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنُهُ قَرِيرَةٌ وَالْبَشَارَةُ تَلْقَاهُ وَالسُّرُورُ بَيْنَ وَجْهِهِ، جب اس کو محشور کیا جائے گا، جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، تو اس کی نگاہ جو ہے وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ان مناظر کو دیکھ رہا ہوگا جو اس کے لیے سرور کا سبب ہوں گے، جو اس کے لیے اچھائی کا سبب ہوں گے۔ یہاں تک کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ تمام مخلوقات ایک عظیم روایت کے اندر، تمام مخلوقات ایک عظیم خوف کے اندر ہوں گی، ایک عظیم جو ہے وہ وحشت کے اندر ہوں گی، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب جو ہے وہ یہ ان کو خدا محشور کرے گا، وَحُمْ حَدَّاثُ الْحُسَيْن تحت العرش، یہ خدا کے عرش کے نیچے اس موقع پہ بھی محشور ہونے کے بعد امام حسین کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ حداث یعنی امام حسین کی بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، جس انداز سے ہم مجالس کو بپا کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ تحت عرش اس انداز سے امام حسین کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ کامل الزیارت کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وفی ظل العرش، اور عرش کے سائے تلے امام حسین کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ ولا یخافون السوء یوم الحساب، اور انہیں حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہوگی، انہیں صرف کس بات کی فکر ہوگی کہ آقا حسین کا ذکر ہوتا رہے۔ یہاں تک کہ یقال لہم ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فیأبون،
ان کی کیفیت یہ ہوگی، امام صادق بیان کرتے ہیں کہ یہ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں جنت پہ نہیں جانا. وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اختیار کریں گے، امام کی جو ہے وہ مجلس کو اختیار کریں گے. اس مجلس سے انہیں اتنا لطف مل رہا ہوگا، اتنا ان کے دل کو سکون مل رہا ہوگا کہ اس ذکر کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا بھی انکار کر دیں گے. وَإِنَّ الْحُورَ لَتُرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک خداوند متعال ان کی جانب حور عین کو بھیجے گا، اور حور آ کے ان سے کہے گی کہ اِنَّا قَدْ اشتقناکم، کہ ہم تمہارے منتظر ہیں، مع الولدان المقلدین، جنت میں ولدان کے ساتھ ہم تمہارے منتظر ہیں. فما يرفعون رؤوسهم الیہم، یہاں تک کہ حور عین کی لالچ کے بعد بھی اپنے سروں کو بلند نہیں کرتے ہوں گے، مگر کیا کرتے ہوں گے؟ لما يرون فی مجلسہم من السرور والکرامہ، کہ جب وہ عرش کے نیچے ذکر حسین کی کرامت کو دیکھ رہے ہوں گے، ذکر حسین کی ایک دلوں میں خوشی کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اس سے ان کے دلوں میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی، اس کے سبب سے یہ جنت میں جانے سے بھی انکار کر دیں گے، یہاں تک حور عین کی جانب بھی توجہ نہیں کریں گے. صرف کس جانب توجہ کریں گے؟ کہ آقا حسین کا ذکر ہو رہا ہے. تو خاص طور پہ اس کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ جو مجالس میں ذکر حسین کرے اس کے لیے تمام کرامات ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جو اس چیز کے اوپر بیان کرتی ہیں کہ اس طریقے سے امام حسین کا ذکر کرنے کی، اور اہم ترین چیز امام کی مصیبت کا ذکر کرنے کا ثواب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد جو اہم ترین جو ہوتا ہے ہماری مجالس کا، اور جو رسم ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ مجلس کے بعد امام حسین کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں. کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کس طریقے سے امام حسین کے اوپر مصیبت آئی، یعنی پہلے مصائب سنتے ہیں، پہلے یہ سنتے ہیں کہ اس انداز سے اہل بیت کے اوپر مصیبت آئی، اور جب یہ سنتے ہیں کہ اس انداز سے مصیبت آئی تو ہم سے گویا برداشت نہیں ہوتا، اور اپنے آپ اپنے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس خاطر کہ ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے سن رہے ہیں کہ امام حسین کے اوپر مصیبت کو ڈھایا گیا. خود اس کی تائید میں پہلے تو فطرت موجود ہے انسان کی، یہ فطری عمل ہے. انسان جب بھی کسی کی مصیبت کو سنتا ہے اور ایسی مصیبت کو سنتا ہے کہ اس کو برداشت نہ کر پائے تو خود بخود اپنے جسم کو اذیت پہنچاتا ہے. یہ ایک بات تو پہلے موجود ہے. اچھا، البتہ یہاں پہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ابھی ہم کلی ماتم کی بات کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ کسی کا مرجع تقلید ایک خاص قسم کے ماتم کو، ایک خاص نوع کے ماتم کو آ کے وہاں پہ فتویٰ لگائے اور اس کو منع کرے. تو جو اپنے مرجع تقلید جس کا حرام قرار دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ قمع زنی کو یا زنجیر کے ماتم کو، تو وہ اپنے مرجع تقلید کی اتباع کرے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کلی ماتم کی، یعنی سینہ پیٹنے کو کوئی بھی مجتہد حرام قرار نہیں دیتا، چہرے کو اوپر تماچے مارنے کو، چہرے کو پیٹنے کو کوئی بھی مجتہد جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیتا. یعنی یہ وہ طے ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ ہے. ہاں البتہ بعض ماتم کی انواع کے اندر، بعض قسموں کے اندر، جیسے جو ہے وہ سینہ زنجیر کا ماتم ہو گیا یا قمع زنی ہو گئی، تو بعض مراجع کے جو ہے وہ فتاووں میں اختلاف ہے. تو ہر شخص اپنے مرجع تقلید کی اتباع کرے. بعض حرام قرار دیتے ہیں، بعض مستحب قرار دیتے ہیں. تو جس کا مرجع تقلید مستحب کہتا ہے وہ کر لے، جس کا حرام کہتا ہے وہ نہ کرے. لیکن کلی ماتم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی صرف اپنے آپ کو پیٹنے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ایک خاص نوع کے اندر، مراجع کے اندر جو ہے وہ رائے پائی جا سکتی ہے. اور اس چیز کی تائید ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ روایات کے اندر، کہ ہم بھی ماتم کریں. کیا اہل بیت نے بھی ماتم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں. کتاب کا نام ہے المحاسن، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420. امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام جب امام حسین کا غم مناتے تھے، تو امام سجاد علیہ السلام ان خواتین کے لیے خود خانے کا انتظام کرتے تھے، خود خانہ بناتے تھے. کن کے لیے؟ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو منائے. اور روایت کے جملے ہیں یعمل لہن الطعام للماتم، ان کے ماتم کے لیے جو ہے وہ امام کھانے کا انتظام کرتے تھے کہ خواتین اس انداز سے جو ہے امام حسین کی عزا برپا کریں گی. اب اگر کوئی یہاں پہ سوال کرے کہ عربی کے اندر ماتم کا مطلب ہے سوگ کی محفل جمع کرنا، تو آئیں آگے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس انداز سے اہل بیت کی خواتین امام حسین کے غم کے اندر سوگ کو مناتی تھیں. روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کتاب ہے تہذیب الاحکام، اور اس روایت کے بارے میں صاحب جواہر نے
جو فقہ کی ایک بہت معروف کتاب ہے، اس اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ربما قیل انہ متواتر، کہ بعض ایک دفعہ اس روایت کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ یہ روایت متواتر حد تک نقل ہوئی ہے۔ کیا روایت ہے کہ امام نے بیان کیا کہ فاطمیات یعنی اہل بیت علیہم السلام کی خواتین کس انداز سے امام حسین کا غم مناتی تھیں۔ کیا بیان کیا؟ وَقَدْ شَقَقْنَا الْجُيُوبَ وَلَطَمْنَا الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتِ عَلَى الْحُسَيْنِ ابن علی وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمُ الْخُدُودَ، کہ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گریبان چاک کرتے تھے اور اپنے چہروں کو پیٹتے تھے، باقاعدہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ لطم الخدود یعنی غساروں کے اوپر ہاتھ مارتے تھے، کیا کرتے ہوئے؟ امام حسین کا غم مناتے ہوئے۔ اور پھر امام کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام وعلی مثلہ تلتم الخدود، اور یہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے اوپر چہروں کو پیٹا جائے، یعنی امام بھی چاہتے ہیں کہ جب امام ایک چاہنے والا غم منانے والا غم منائے تو صرف آنسو جاری نہیں ہو رہے ہوں بلکہ اپنے آپ کو پیٹ بھی رہا ہو امام حسین کی مصیبت میں، یہاں تک کہ اس انداز سے مصیبت کو منانا ہمیں اور بھی روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ شیخ مفید نے الارشاد کے اندر نقل کیا کہ کس انداز میں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شب عاشور امام حسین کو کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، جس میں امام حسین گویا ان اشعار میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے، تو جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس مصیبت کو سنا، لطمت وجہہا، اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا، یعنی اس مصیبت میں چہرے کو پیٹنا یہ سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت ناحیہ کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَا النِّسَاءَ جَوَادَكَ مَخْضِيًّا، کہ جب خواتین نے آپ کی سواری کو دیکھا، کس عالم میں کہ آپ کی سواری کی زین جو ہے وہ مقام سے ہٹی ہوئی ہے، یعنی اس بات کا احساس ہوا کہ جو ہے وہ آقا حسین شہید ہو چکے ہیں، تو خیموں سے باہر نکل گئیں، وَعَلَى الْخُدُودِ اللَّاطِمَاتِ، اس عالم میں خیموں سے باہر نکلیں کہ چہروں کو پیٹ رہی تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی روایت ہے اسی الارشاد کے اندر، شیخ مفید کی کتاب، اس کے اندر ایک اور بھی روایت ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کو 11 محرم کو گزارا جا رہا تھا اور گزارتے ہوئے اس مقام سے گزارا گیا کہ جہاں پہ شہداء کے جسم موجود تھے، سر کٹے ہوئے لاشیں موجود تھے، جیسے اس منظر کو خواتین نے دیکھا، صاحت النساء، چیخیں بلند ہوئی، وَلَطَمْنَ وُجُوهَهُنَّ، اور چہروں کو پیٹنا شروع کیا۔ تو اس انداز سے امام حسین کا غم منانا ہمیں روایات کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ جب بھی امام حسین کا نام آتا تو یہ خواتین اپنے جسم کو اذیت پہنچاتی تھیں، اور امام صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کی مصیبت کے اوپر چہروں کو پیٹا جائے، جس کی مصیبت کے اوپر انسان اپنے جسم کو اس انداز سے اذیت پہنچائے۔ اس کے بعد جو اہم ترین عنصر ہماری مجلس کا ہوتا ہے اور جو اہم ترین رسم مجلس کی قرار پائی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان مجلس کے بعد نظر، نیاز اور تبرک کا انتظام کرتا ہے، یعنی جس کے بعد آنے والا جو محفل کو بپا کرنے والا ہے، مجلس اعضاء کو منعقد کرنے والا ہے، وہ آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، یا تو وہیں پہ ان کو کھلاتا ہے یا ان کو کھانا تقسیم کرتا ہے۔ خود یہ جو فعل ہے پہلے تو ایک بہت بڑے کلیے کے اندر شامل ہے، وہ کیا کلیہ ہے کہ مومن کا اطعام المومن، جو ہمیں اس کے متعلق کئی روایات ہیں، یعنی ایک نہیں کئی روایات ہیں کہ انسان کو کتنا ثواب ہے کسی مومن کو کھانا کھلانے کا۔ یہاں تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت بھی موجود ہے کہ من موجبات مغفرت اللہ تبارک و تعالی اطعام الطعام، مستدرک سفینۃ البحار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کی مغفرت کا جو اسباب ہے ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ کھانا کھلانا، یہ کھانا کھلانا جو ہے وہ اہم ترین ہے۔ لیکن خاص طور پہ ہماری بات وہ ہے کہ جہاں امام حسین کے نام پہ کھانا کھلایا جائے، اور خاص طور پہ ذکر حسین کے بعد جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، اہل بیت کی محبت میں کھانا کھلایا جائے، تو اس کے متعلق بھی ہمارے پاس خاص کر روایات موجود ہیں۔ اور کس انداز میں کہ المحاسن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 کے اندر یہ روایت موجود ہے، کس انداز میں کہ امام سجاد علیہ السلام جب اہل بیت علیہ السلام کی خواتین امام حسین کی مجلس کو منعقد کرتی، بیٹھتی ہیں ایک مقام پہ تاکہ امام حسین کے اوپر گریہ کریں، تو امام صادق علیہ السلام خود ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یعنی امام سجاد علیہ السلام خود کھانے کا انتظام کرتے تھے، کس کے لیے؟ ان خواتین کے لیے،
تاکہ یہ امام حسین کے اوپر گریہ کریں تو اس کے بعد امام ان کو کھانا پیش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرک اور نیاز کا انعقاد کرنا خود سیرت ائمہ علیہم السلام میں سے ہے کہ ائمہ علیہم السلام جو ہے وہ اس انداز سے تبرک کا انتظام کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ امام حسین کے اوپر گریہ کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جو کہ شیخ صدوق نے نقل کی، کس انداز سے کہ مولا کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا، خداوند متعال نے جب دنیا پہ نگاہ کی تو ہمارا انتخاب کر لیا، واختار لنا شیعہ، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا، ینصروننا، جو ہے ہماری نصرت کرتے ہیں، ویفرحون لفرحنا، اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بیان کیا امام نے؟ ان شیعوں کی صفات کیا ہے؟ وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، یہ لوگ اپنے مال کو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی جان کو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا، یہ ہم میں سے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کی جانب ہیں۔ یعنی خاص طور پہ امام اہمیت دے رہے کس چیز کو؟ کہ یہ ہماری محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، تفسیر فرات کے اندر، تفسیر فرات کوفی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کس انداز سے بیان کیا کہ جب روز محشر ہوگا اور روز محشر خداوند متعال جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کی شفاعت کرے گا، اور شفاعت کرنے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فَإِذَا صَارَ مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، کہ جب یہ شیعہ جنت کے دروازے پہ شہزادی کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پہ رک جائیں گے، اور رکنے کے بعد خداوند متعال کی جانب جو ہے وہ ایک دفعہ التفات کریں گے اور کہیں گے اے پالنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مقام دیکھیں۔ تو خداوند متعال ایک دفعہ ان کو حکم کرے گا کہ یا ربی احببنا ان یعرف قدرنا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی منزلت و مقام دیکھیں۔ اب خدا کی جانب سے جواب آئے گا، فیقول اللہ عز وجل یا احبائی ارجعوا، خدا جواب دے گا کہ اے میرے چاہنے والو پلٹ جاؤ، وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، اور جا کے دیکھو کہ تم سے کس نے محبت کی جناب سیدہ کی محبت کی وجہ سے، وانظروا الی من اطعمکم لحب فاطمہ، اور جا کے دیکھو کہ تمہیں کس نے کھانا کھلایا جناب سیدہ کی محبت میں، وانظروا الی من کساکم لحب فاطمہ، جا کے دیکھو کس نے تمہیں کپڑے دیے جناب سیدہ کی محبت میں، وانظروا الی من سقاکم شربۃ فی حب فاطمہ، جا کے دیکھو کہ تمہیں کس نے جناب سیدہ کی محبت میں پانی دیا، وانظروا من رد عنکم غیبۃ فی حب فاطمہ خذوا بیدہ وادخلوا الجنہ، جا کے ان تمام چیزوں کو دیکھو کہ تمہیں کس نے کھانا دیا جناب سیدہ کی محبت میں، تم سے کس نے محبت کی جناب سیدہ کی محبت میں، تمہیں کس نے پانی دیا جناب سیدہ کی محبت میں، تمہیں کس نے لباس دیا جناب سیدہ کی محبت میں۔ ان افراد کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد کیا کرو؟ ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں داخل کر دو، یعنی تم خود اب صاحب شفاعت ہو چکے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم اہل بیت علیہم السلام کے نام پہ لوگوں کو پانی پلائیں، ان کی محبت میں لوگوں کو پانی پلائیں، ان کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ بس اسی طرز کو ہم نے اپنی مجالس کا رسم قرار دیا، کس انداز میں کہ جب آنے والا فرش عزا پہ تشریف لے کے آتا ہے تو ہم اسے حب جناب سیدہ میں، جناب سیدہ کی محبت میں، اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اس کو پانی پیش کرتے ہیں، اس کو کھانا پیش کرتے ہیں، سبیل عزا کو لگاتے ہیں۔ سبیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آنے والا آئے اور اس کو محبت امام حسین میں، محبت جناب سیدہ میں پانی پیش کریں۔ تو یہ وہ رسومات ہیں کہ جو ایک جانب ہمارے آباء و اجداد نے برپا کی ہیں، لیکن ہم ان کو صرف اس وجہ سے منعقد نہیں کرتے، ہم ان کو صرف اس وجہ سے لے کے آگے نہیں بڑھا رہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے برپا کی ہیں، بلکہ ہم کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں ان کو چاہتے ہیں کہ یہ رسومات باقی رہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ روایات کے اندر ان کی تاکید ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ائمہ علیہم السلام چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو اس انداز سے برپا کیا جائے، ان چیزوں کو اپنی محافل کا حصہ بنایا جائے، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے معارف ہوں، ان کے فضائل ہوں، ان کے فرامین ہوں، چاہے ان کی مصیبت کا بیان ہو، خاص طور پہ مرثیہ اور اشعار ہو، ماتم ہو، اپنے جسم کو پیٹنا ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ تبرک کو بانٹنا ہو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو
اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے اندر ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتی ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے قرار دیا اور اس مقام پہ قرار دیا کہ ہم اس انداز سے اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت کو بپا کرتے ہیں، اور پالنے والے سے دعا ہے کہ جس انداز سے ہمیں رسومات ملی ہیں ہم اسی انداز سے آنے والی نسل تک ان رسومات کو منتقل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔